أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيخ خدمت ہے شرح كتاب-ut-Tawheed لفضيلة الشيخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. یہ باب ہے فی من لم یقنع بالحلف باللہ، جس شخص کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے اور اس کی تسلی نہ ہو اور وہ اس قسم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ماننے پر آمادہ نہ ہو اور انکار کر دے. اس شخص کا یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے. جو اللہ رب العزت کا مقام اور اس کی تعظیم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اس کو قبول کر لو، اس کو مان لو. اس قسم کو ماننا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا عقیدہ اپنانا، تعظیم کا عقیدہ، اس پر تسلی ہو جانی چاہیے. مگر بعض علماء نے اس کی تفصیل کی ہے کہ افراد کی دو قسمیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سچے امانت دار، وہ قسم کھاتے ہیں، ان کی بات قبول کر لو. مگر کچھ لوگوں کی شہرت فاسق اور فاجر ہونے کی حیثیت سے دیندار نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ممکن ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو اور جھوٹی قسم کھا کر وہ کسی کے مال یا عزت کے درپے ہو، تو اس کو قبول نہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں معاملہ دوسرا ہے. معاملہ قسم کا نہیں بلکہ معاملہ قسم کھانے والے کے کردار کا ہے اور اس کی جو عدم امانت ہے اس کا ہے. تو یہاں بات قسم کی نہیں، بات اس کے کردار کی. تو ایسا شخص جو سچا ہو، صادق القول ہو، امانت دار ہو، اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اس کو مان لو اور قبول کر لو. اور ایسا شخص جو جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس کی شہرت جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے طور پر نہیں ہے اور وہ کسی کا حق دبانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو یہاں معاملہ قسم کا نہیں ہے بلکہ قسم سے قبل اس کے ذاتی کردار کا. لہذا اگر کوئی صحیح العقیدہ اور صحیح انسان سچا قسم کھاتا ہے اس پر تسلی ہو جانی چاہیے، خواہ معاملہ آپ کی نظر میں کچھ اور ہو لیکن آپ اس کو قبول کر لیں. اس قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی تعظیم کا اقرار و اعتراف کیا اور اس قسم میں اس کی تعظیم کی بنا پر اس کی بات کو قبول کر لی. اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی روایت ہے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، مت قسم کھاؤ اپنے آباء و اجداد کی، مت قسم کھاؤ اپنے آباء و اجداد کی. من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کی قسم کھائے تو فرض ہے کہ وہ سچی قسم کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے. ومن حلف له باللہ فلیرضى، اور جس شخص کے لیے اللہ کی قسم کھا لی جائے، کسی شخص کے سامنے اللہ کی قسم کھا لی جائے، فلیرضى، چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، اس کو قبول کر لے، تسلی کر لے. اس کو قبول کرنا چاہے، ظاہر اس کے نزدیک کچھ اور ہی ہو اور معاملے کی شکل کچھ اور ہی ہو، مگر ایک صادق القول شخص نے اگر قسم کھا کر وہ بات کر دی تو اس کو قبول کرو. اس قسم کا واقعہ صحیح بخاری میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. ان کے سامنے ایک شخص نے چوری کی، ایک شخص نے چوری کی. فرمایا کہ سرقت، تم چوری کر رہے ہو، تم نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ وکذبت عینی، اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ تم نے قسم کھائی اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا وہ چوری کر رہے. فرمایا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہیں، جس ذات کی تم نے قسم کھا لی اس ذات کی ہیبت کا اور اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو مان لوں. اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دے دیتا حالانکہ چوری ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ سب سے بڑی عظیمت، ایک شخص کے دل میں اللہ کا وقار، اس کی عظمت اور ہیبت اس قدر پیوست ہو کہ دیکھ رہا قسم جھوٹی ہے پھر بھی وہ خاموش ہو جائے، قبول کر لے کہ سب کے سامنے اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کی قسم کھائی تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہوگا جو اللہ رب العزت کی اس قدر تعظیم بجا لاتا ہے. تو فرمایا من حلف له باللہ فلیرضى، جس شخص سے اللہ کی قسم لی جائے اور اللہ کی قسم کھا لے وہ تو اس کو قبول کر لو، اس پر راضی ہو جاؤ. ومن لم يرضى فليس من اللہ، اور جو اللہ کی قسم دینے کے باوجود راضی نہ ہو تو مانا اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں، فليس من اللہ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دل اللہ کی تعظیم سے خالی. اس کو قبول کر لو. اگر وہ قسم جھوٹی ہے تو وہ شخص آگے چل کر خود رسوا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن عذاب علیم کا مستحق ہوگا. اور آپ نے اگر قبول کر لی اس کی قسم اللہ کے تعظیم کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا حاصل ہوگی اور اس کا قرب حاصل ہوگا اور اس کا اجر قیامت کے دن حاصل ہوگا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.